بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ اس قسط میں گنجا خواتین کو لے کر کارخانے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہاں گوگچے خواتین سے کارخانے میں کام کروا رہی ہوتی ہے۔ گنجا وہاں پہنچ کر گوگچے سے پوچھتی ہے، کیا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ خواتین کون ہیں؟ اس پر گوگچے جواب دیتی ہے، یہ کزل قبیلے کی خواتین ہیں۔ گنجا کہتی ہے کہ جب بالا خاتون نے لانے سے منع کیا تھا، پھر تم کیا سوچ کر ان خواتین کو لائی ہو؟ اس پر گوگچے کہتی ہے، میں نہیں لائی، یہ ملہن خاتون کا حکم ہے، تمہیں اگر کچھ کہنا ہے تو ان سے جا کر کہو۔ اس پر گنجا کہتی ہے، یہاں کے فیصلے بالا خاتون کرتی ہے، چونکہ بالا خاتون نے منع کیا تھا، لہٰذا تم ان خواتین کو واپس لے جاؤ۔ اسی دوران ملہن خاتون وہاں آ کر گنجا سے کہتی ہے، گوگچے اور دوسری خواتین یہاں میرے حکم سے ہیں، تمہیں اگر کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہو۔ گنجا خاتون خاموش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں وہاں بالا خاتون آ جاتی ہے اور وہ گنجا سے پوچھتی ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ گنجا بتاتی ہے کہ ملہن خاتون اپنے قبیلے سے کام کے لیے کچھ خواتین لائی ہیں۔ اس پر بالا خاتون ملہن خاتون سے شدید غصے سے پوچھتی ہے، کیا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں آپ کو بتایا نہیں تھا کہ ہمیں باہر سے خواتین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ اس پر ملہن خاتون کہتی ہے، ہم نے بات کی تھی، مگر آپ بھی ایک چیز بھول رہی ہیں، میں بھی اس قبیلے کی خاتون ہوں اور مجھے کام میں مدد کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، بے شک آپ اس قبیلے کی خاتون ہیں، مگر اس قبیلے کی خواتین کی سردار میں ہوں۔ جب ہر ایک اپنی مرضی کرے گا تو نظام صحیح کیسے چلے گا؟ پھر بالا خاتون خواتین سے کہتی ہے، جو فارغ آلات ہیں ان پر بیٹھ جائیں اور قالین بننا شروع کرے، اللہ آپ کے کام میں آسانی کرے۔ اس کے بعد پادری اندریاس کو دکھایا گیا ہے، جو اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی دوران عثمان خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ پادری کھڑا ہو جاتا ہے تو عثمان کہتا ہے، اپنی دعا کو ختم نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ پادری کہتا ہے کہ ہم پریشان نہیں ہیں، ہم نے ویسے ہی دعا ختم کر لی تھی۔ اس پر عثمان کہتا ہے، اب سے آپ سوغوت کے گرجا گھر میں آزادی سے اپنی عبادت کریں۔ اس پر پادری حیرانی سے دیکھنے لگتا ہے تو عثمان کہتا ہے، حیران نہ ہوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ وہ جہاں بھی ہوتے تھے انہوں نے کبھی غیر مسلموں کی جان و مال کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے ایمان کو۔ میں بھی ان کا ہی پیروکار ہوں۔ اس پر پادری کہتا ہے، کیا آپ ہمیں قید رکھ کر ایسا کر رہے ہیں؟ اس پر عثمان کہتا ہے، آپ یہاں قیدی نہیں بلکہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے آپ کو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے یہاں رکھا ہے، میرے سپاہی آپ کو سوغوت لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے اور گوگتو کو کہتا ہے کہ تم ان کو سوغوت لے جاؤ گے، مگر تھوڑا خیال سے۔ دوسری طرف خیمے کے اندر یاس پادری سے کہتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس پر پادری کہتا ہے، روگاتس تک خبر پہنچانے کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ دوسری طرف بہادر چھپ کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کوسیس نے بہادر کو اسی کام کے لیے تعینات کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف احمد قبیلے میں گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ کہتا ہے۔ پھر داؤد آغا سے پوچھتا ہے کہ ان میں سے کون سا گھوڑا سردار عثمان کی ہوا بنے گا؟ اس پر داؤد استاد احمد سے کہتا ہے، ہوا گھوڑوں کے پاس نہیں ہوتی احمد، ہمارے سردار عثمان کے پاس ہے۔ اسی دوران عثمان گھوڑوں کی جانب آ جاتا ہے۔ احمد کو دیکھ کر اسے پیار کرتے ہیں۔ پھر داؤد استاد سے کہتے ہیں، مجھے گھوڑوں کے بارے میں بتائیں۔ داؤد استاد گھوڑوں کے بارے میں بتانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کمرال ابدال ایک گھوڑا لیے کھڑا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کو مایوس دیکھ کر کمرال ابدال عثمان صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حضور یہ خوبصورت گھوڑا مراد مانگتا ہے۔ اس پر عثمان کمرال ابدال کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں۔ تو کمرال ابدال کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور
گھوڑے کو ہوا سے پیدا کیا۔ یہ آپ کا ہم سفر بننا چاہتا ہے۔ اس پر عثمان صاحب اس گھوڑے کے پاس جا کر اس کی لگام پکڑتے ہیں تو کمرال ابدال کہتے ہیں، یہ کہتا ہے گھوڑے درویشوں کے پاس نہیں بلکہ سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، مجھے سردار کا بازو بننے کی اجازت دی جائے۔ اس پر عثمان گھوڑے کی آنکھ کی جانب دیکھتے ہیں اور پھر عثمان داؤد استاد کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ایک ضروری کام ہے، مجھے اپنے دوست کے ساتھ ہی جانا ہے۔ اس پر داؤد استاد اور بوران دونوں ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ آخرکار عثمان نے اپنا نیا ساتھی چن ہی لیا۔ اگر آپ ارطغرل غازی، کورلس عثمان اور باربروسا اگر آپ